السلام علیکم۔ ایک طرف وبا، دوسری طرف نام نہاد جمہوریت کا جنازہ۔ کیا امریکہ انقلاب کے قریب ہے؟ امریکہ اور یورپ میں غلامی کے بیج بونے والوں کے بت گرنے لگے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ جارج فلائیڈ امریکہ میں تبدیلی اور آزادی کی نئی علامت بن گیا۔ وہی امریکہ جس نے جمہوریت کے نام پہ کئی ملکوں میں تباہی مچائی، وہاں دھوم دھام سے کھوکھلی جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ یہ امریکہ ہی تھا کہ آئے روز ملکوں کی جمہوریت کے درس دیتا نظر آتا تھا اور انسانی حقوق کی پامالی پہ شور مچاتا تھا، لیکن اب دنیا بھر کے ممالک خود اس کی عوام اپنی نظام پہ انگلیاں اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ چائنا کی انسانی حقوق کی تنظیم نے ایک مضمون جاری کیا جس کا عنوان ہے کہ عالمی وبا نے امریکہ میں انسانی حقوق کی پامالی کو عیاں کر دیا، اور کہا گیا کہ وبائی صورتحال کے دوران امریکی معاشرے میں عدم مساوات ایک مرتبہ پھر بھرپور طریقے سے بے نقاب ہو گئی۔ وبا کے خاتمے کا نظام تاخیر، الجھاؤ اور ناانصافی کا شکار ہے۔ وبا نے امریکہ میں نچلے طبقے کے لوگوں کی زندگی کو مزید مشکل اور دوبھر کر دیا۔ امیر اور غریب کے درمیان سماجی تفریق کو مزید گہرا کر دیا۔ بے روزگاری کی بلند شرح مزدور طبقے کی بقا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، جبکہ نسلی امتیاز کی وبا نے مزید شدت اختیار کر لی۔ نسل پرستی پہ مبنی تشدد کے متعدد واقعات نے وبا کے دوران معاشرتی تناؤ کو مزید ہوا دے دی۔ مضمون میں تو یہ بھی کہا گیا کہ وبائی صورتحال کی شروعات ہی امریکی حکومت کی اعلیٰ اہلکار انسانی ضمیر اور اخلاقی قدروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بالادستی پر برقرار رکھنے کے لیے سیاسی تماشے کرتے رہے اور چائنا کو بدنام کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے، اور وبا کو ختم کرنے میں اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے امریکی حکومت نے عالمی ادارہ صحت کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی اور WHO کے لیے اپنی فنڈنگ کی معطل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اب امریکہ میں جاری مظاہروں پر روس کے صحافی نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ روس میں ہو رہا ہوتا تو امریکہ اور کئی دوسرے ممالک روس پہ نئی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کر رہے ہوتے۔ ترکی کے ایک اخبار نے اپنے پہلے صفحے پہ امریکہ میں ہونے والے احتجاج کو افرو امریکن سپرنگ کا نام دیا۔ ایک اخبار نے شاید سرخی لگائی کہ سانس نہیں لے سکتا، بغاوت پھیل رہی ہے۔ اسی طرح ایران کی طرف سے بھی انسانی حقوق کے علمبردار امریکہ کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ برے طریقے سے پھنس چکے ہیں۔ ایک طرف وبا نے امریکہ میں پنجے گاڑ رکھے ہیں اور دوسری طرف جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد مظاہروں میں دن بدن شدت آتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں وبا کے کیسز 2 ملین کا ہنسا عبور کر چکے ہیں اور 1,20,000 سے زائد افراد وبا کا شکار ہو چکے ہیں، اور جتنی تیزی سے امریکہ میں کیسز سامنے آ رہے ہیں یہ کسی بھی ملک سے زیادہ ہے۔ اور ایک ریسرچ میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ جولائی تک امریکہ میں وبا کے مریضوں کی تعداد 3 ملین تک پہنچ جائے گی، اور اسی تناسب سے اموات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب وبا کے خلاف رد عمل کو دیکھا جائے تو چائنا اور امریکہ کے موازنے سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب 23 جنوری کو ووہان میں لاک ڈاؤن کیا گیا تو اس وقت امریکہ میں صرف ایک ہی تصدیق شدہ کیس تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اتراتے تھے کہ امریکہ میں وبا نہیں پھیلے گی، اور بعد میں کہا کہ سب انڈر کنٹرول ہے۔ اور جب 8 اپریل کو ووہان میں لاک ڈاؤن ختم کیا گیا تو امریکہ میں وبا کے 4 لاکھ تصدیق شدہ کیس آ چکے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بعد میں بھوکلاہٹ میں چائنا پر الزامات اور چائنا انفیکشن یہ بار بار رٹ لگائے ہوئے نظر آئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنی ناکامی قبول کرنے کی بجائے اپنی سیاسی مفادات کو ترجیح دیتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی وہ اپنی الیکشن کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے کے لیے انتخابی مہم انہوں نے شروع کی تھی تو انہوں نے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا نعرہ دیا تھا۔ پچھلے 15 دنوں میں امریکہ کی سڑکوں پہ ہوئی لوٹ مار، آتش زدگی، تشدد اور تخریب کاری کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسے عظیم تو کیا بناتے، انہوں نے اس کو صومالیہ ضرور بنا دیا۔ امریکہ کے 100 سے زائد شہروں میں پھیلی بدامنی سے یہ خدشہ ہو چلا تھا کہ کیا ٹرمپ نے امریکہ کو خانہ جنگی کے دہانے پہ تو نہیں پہنچا دیا۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ یورپ میں بھی اقلیتوں کے خلاف کب سے جاری ظلم اور نسل پرستی کو اب بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کی طرف سے غلامی اور نسل پرستی کی بنیاد قرار دیے جانے والی شخصیات کے مجسمے ہٹائے جا رہے ہیں، کہیں اکھاڑے جا رہے ہیں، کہیں پھینکے جا رہے ہیں، کہیں مسخ کر دیے گئے، اور امریکہ کو دریافت کرنے کے لیے مشہور کرسٹوفر کولمبس کے مجسمے بoston میساچوسیٹس اور میامی فلوریڈا میں مسخ کر دیے گئے۔ بoston میں تو شہر کے ایک مرکزی مقام پہ کولمبس کے مجسمے کا سر بھی قلم کر دیا گیا۔ امریکی ریاست ورجینیا میں کانفیڈریٹ جنرل رابرٹ لی جو تھے، ان کے مجسمے کو جارج فلائیڈ کی حمایت میں مظاہرین نے توڑ ڈالا اور اب اس مجسمے کو ہٹایا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں مظاہرین ونسٹن چرچل کے مجسمے پر نسل پرست لکھ چکے ہیں۔ ایک مصنف کے مطابق چرچل نسل پسند تھا اور اس فیض فام لوگوں کو بہتر مانتا تھا،
اور اس کا برملا اظہار کرتا تھا۔ برطانیہ میں نسل پرستی کے خلاف احتجاج کے دوران مظاہرین 17ویں صدی میں انسانوں کی تجارت کرنے والے شخص ایڈورڈ کولسن کے مجسمے کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لائے اور اس مجسمے کو دریا میں پھینک دیا۔ اور برطانیہ میں رابرٹ پال کے ایک مجسمے کو شہر کے ایک مرکزی مقام سے بٹھایا جا رہا ہے۔ رابرٹ پال پہ الزام ہے کہ نسل پرستی، ہوموفوبیا اور ہٹلر کی حمایت کرتا تھا، اور بیلجیم میں ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ عرصے تک حکمرانی کرنے والے بادشاہ کنگ لیوپولڈ II کے ایک مجسمے کو مظاہرین نے جلا ڈالا، جبکہ ملک کے دارالحکومت برسلز میں اسی بادشاہ کے ایک مجسمے پہ قاتل لکھا گیا۔ اب ایک اور جگہ مظاہرین نے بادشاہ کے مجسمے پہ لال رنگ پھینک دیا اور اس کے چہرے پر ایک کپڑا ڈال دیا جس پہ لکھا تھا "آئی کینٹ بریتھ"۔ کنگ لیوپولڈ II کے زمانے میں افریقی ملک کانگو میں 1 کروڑ افراد کی ہلاکتوں کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ اس نے بیلجیم میں انسانوں کا ایک چڑیا گھر بنایا تھا جس میں کانگو کے سیاہ فام لوگوں کو تفریح کے لیے پنجروں میں رکھا گیا تھا، اور دوسری طرف کالعدم شدت پسند تنظیم القاعدہ سے منسلک لوگ امریکہ میں جاری بدامنی کا مسلسل فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ایسا کرنے کے لیے خود کو مسلم اور غیر مسلم افراد کے سامنے مظلوموں کے ساتھی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کو مشکل میں مبتلا رکھنے والے امریکہ اس سے خود سب سے بڑی مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور کچھ لوگوں کے خیال میں امریکہ میں بڑی تبدیلی کا وقت آ چکا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مظاہروں سے امریکہ میں واقعی کو بڑی تبدیلی آتی ہے یا پھر یہ مظاہرے سیاسی مقاصد کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔